امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام حاتم الاسم تھا۔ بڑے ہی نیک اور سمجھدار آدمی تھے۔ ان کے استاد حضرت شفیق بلخی اپنے زمانے کے مانے ہوئے عالموں میں سے تھے۔ قرآن، زبور، تورات، انجیل، تمام ہی آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ حضرت حاتم الاسم 33 سال تک ان کی تربیت میں رہے اور بہت کچھ سیکھا۔ ایک دن حضرت شفیق نے حاتم سے پوچھا، کیوں بھائی آپ کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جناب 33 سال ہو گئے۔ استاد صاحب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اتنے عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ شاگرد نے جواب دیا، استاد محترم صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ یہ سن کر پہلے تو استاد نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بولے، تم نے ساری عمر میرے ساتھ گزار دی اور صرف 8 باتیں سیکھی ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا، استاد محترم جھوٹ بولنا تو میں پسند نہیں کرتا، واقعی میں نے آپ سے صرف 8 باتیں ہی تو سیکھی ہیں۔ استاد نے کہا، اچھا لاؤ سناؤ، کیا 8 باتیں تم نے سیکھی ہیں؟ تو طالب علم نے کہنا شروع کیا، استاد محترم جہاں تک میں نے دنیا پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہے اور اس سے محبت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ محبوب اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ بس میں نے صرف نیکیوں کو اپنا محبوب بنایا کہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھ رہیں گی اور مجھے کہیں اکیلا نہ چھوڑے گی۔ یہ سن کر استاد نے شاباش دی اور کہا، اچھا حاتم دوسری بات بتاؤ۔ تو حاتم نے کہا، استاد محترم میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، اور جو اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو بری خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، بس میں نے بری خواہشات سے بچنے کی پوری کوشش کی اور جی جان سے اپنے خدا کی بندگی میں لگ گیا۔ حضرت شفیق بہت خوش ہوئے اور کہا، عزیز تیسری بات کیا ہے؟ تو شاگرد بولے، استاد محترم دنیا والوں کی حالت پر جہاں تک میں نے غور کیا، یہی نظر آیا کہ جس کے پاس بھی کوئی اچھی اور قیمتی چیز ہے وہ اسے سینت کر حفاظت سے رکھتا ہے۔ پھر میری نظر سے یہ آیت گزری، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب یہ حال ہے کہ جو چیز بھی میرے ہاتھ لگتی ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس رہے گی تو فنا ہو جائے گی، اللہ کے یہاں رہے گی تو ہمیشہ ہمیشہ میرے لیے باقی رہے گی۔ پھر شاگرد نے چوتھی بات بتائی، کہا، استاد میں نے مخلوق کی حالت پر جہاں تک غور کیا، یہ دیکھا کہ کوئی مال اور شان و شوکت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی نسب اور دنیوی شرافت پر ریچھتا ہے، لیکن میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ سب چیزیں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ قرآن شریف کی یہ بات میرے سامنے آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں جو سب سے زیادہ برائی سے بچنے والا اور نیکیاں کمانے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا ہے، اور میں نے برائیوں سے بچنے کے لیے کمر باندھ لی تاکہ خدا کے یہاں عزت والا بنوں۔ پھر شاگرد نے 5ویں بات بتائی، استاد محترم دنیا والوں کے حالات پر جہاں تک میں نے سوچا یہی پایا کہ کوئی کسی کو لعنت ملامت کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پاپوں کی اصل جڑ حسد ہے۔ پھر میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہم ہی نے اپنی مصلحت کے مطابق دیا ہے، اور میں نے حسد سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا، لوگوں سے بے پرواہ ہو گیا اور پھر کبھی حسد اور جلن کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیا، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کی یہ تقسیم تو اس خدا نے کی ہے جو برے جذبات اور بے جا جھکاؤ سے پاک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی۔ پھر شاگرد نے 6ٹھی بات بتائی، استاد محترم لوگوں کے حالات پر میں نے جہاں تک نظر ڈالی یہی دیکھا کہ کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے اور کسی کی کسی سے ٹھنی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے سب سے ہٹ کر خدا کے اس فرمان کو لیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا انما یدعو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسی کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور پھر میں نے اس دشمن سے بچنے کی کوشش کی، صرف اسی سے دشمنی کی ٹھانی اور کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھا، کیونکہ خدا نے اسی کو دشمن ٹھہرایا۔ پھر شاگرد نے 7ویں بات بتائی،
उस्ताद मोहतरम, मैंने जहाँ तक दुनिया वालों पर नज़र दौड़ाई, देखा कि चंद टुकड़ों की तलब में हर एक लगा हुआ है, उसी के लिए हर तरह की जिल्लत ओढ़ता है और लालच में हलालो हराम की कोई परवाह नहीं करता। फिर मैंने खुदा की इस आयत पर गौर किया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ज़मीन पर चलने फिरने वाले हर जानदार की रोज़ी अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ली है। और इस नतीजा पर पहुंचा कि आखिर मैं भी तो ज़मीन पर चलने वाले उन जानदारों में से हूँ जिनकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया है। चुनांचे फिर मैं कभी उस चीज़ की फ़िक्र में नहीं पड़ा जो अल्लाह के यहाँ से बहरहाल मुझे मिलने वाली है, और हर तरफ से बेपरवाह होकर यकसुई के साथ उन तमाम हकूक़ को अदा करने में लग गया जो मुझ पर वाजिब है। फिर हातिम ने 8वीं बात बताई और कहा, उस्ताद मोहतरम, आखिरी बात यह है कि लोगों के हालात पर जहाँ तक मैंने सोचा यही मालूम हुआ कि हर एक ने बोदी और कमज़ोर चीज़ों पर भरोसा कर रखा है। कोई अपने माल और सामान पर भरोसा किए हुए है, कोई अपनी कारीगरी पर, कोई अपनी सेहत व कुव्वत पर। कर्ज इंसान अपने ही जैसे इंसानों पर तकिया किए हुए हैं या अपनी हकीर कुव्वतों पर। यह हालत देखकर मैंने खुदा के इस सच्चे फरमान को दिल से लगाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बस मैंने हर चीज़ से नज़र हटाकर सिर्फ खुदा पर भरोसा किया और वाकई खुदा मेरे लिए काफ़ी है। शागिर्द की ये सीधी सच्ची और ईमान अफरोज़ बातें सुनकर हज़रत शफीक बल्खी बहुत खुश हुए। लाइक शागिर्द को इल्म अमल और तरक्की की दुआएं दी और फरमाया, मैंने तौरात इंजील पर भी गौर किया, ज़बूर और कुरान पर भी खूब गौर किया। हातिम, तमाम आसमानी किताबों का खुलासा यही 8 बातें हैं। अल्लाह हमें भी दीन की सही समझ बूझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। IMTV के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।